یار میں نے بچپن میں کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ ڈھلان کا سفر شروع کر دیتے ہیں نا، پستی کا سفر شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ آپ ایک پستی سے دوسری پستی میں اور ایک ڈھلان سے دوسری ڈھلان میں گرتے چلے جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے عربوں کے ساتھ۔ یہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں نا، UAE ہے اور سعودی عربیہ ہے اور قطر ہے اور پھر دوسرے مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک ہیں، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ یہ ایک پستی سے دوسری پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، یہ کوئی ایسے دھتکارے ہوئے ہیں، یہ کسی اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیاوی حوالے سے، مادی حوالے سے ترقی کرنے کے لیے، دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں تو ان کے پاس موجود ہیں۔ زمینیں ان کی سونا اگل رہی ہیں، ویدر ان کے پاس بڑا فٹ قسم کا ہے، زمین ان کے پاس وافر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یوتھ ہے آپ کے پاس، ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایسے دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کے کسی ایسے عذاب کا شکار ہیں کہ آپ سعودیہ کے بادشاہ ہو کر بھی، سعودیہ کے ولی عہد ہو کے بھی ٹرمپ جیسے شخص کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ یاد کریں نا کہ 4 مہینے پہلے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا، پھر عمان نے کر لیا، اور کچھ تو ایسے ہیں جو تسلیم کر چکے اور کچھ ایسے ہیں جو تیار بیٹھے ہیں، مطلب بالکل وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یار کب ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم اسرائیل کے ساتھ برادرانہ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ یار وہ ایک پولیٹیکل اوپینین ہے نا۔ میں ذاتی طور پہ تو اس کے حق میں ہوں کہ ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم کھڑے ہوں، یعنی پاکستانی کھڑے ہوں یا نہ ہوں، لیکن کم از کم عربوں کو ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، ایک سیاسی رائے ہے، جہاں پہ آپ کی رائے ادھر بھی ہو سکتی ہے اور ادھر بھی ہو سکتی ہے، سمجھ آنے والی بات ہے۔ لیکن اب جو حرکت کی ہے نا UAE کے منسٹر صاحب نے، فارن افیئرز کے جو منسٹرز ہیں، انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مذہبی حوالے سے بھی مستقبل قریب میں یہ ایسی چولے ماریں گے، ایسی درفتنیاں چھوڑیں گے، پتہ نہیں کیا اب اس پہ کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور میں وہ پنجابی کے الفاظ نہیں استعمال کر پا رہا جو میرے دماغ میں گردش کر رہے ہیں۔ یعنی عجیب لوگ ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا ایمینول میکرون پہ تھو تھو کر رہی ہے، پوری دنیا ایمینول میکرون کو یہ بتانے میں لگی ہوئی ہے کہ یار تم کیسے چول آدمی ہو، تم صدر مملکت، تمہارا کام یہ تھا کہ تم سوسائٹی کو جوڑتے، تم لوگوں کے درمیان تفریق کو کم کرتے، تم کیسے صدر مملکت ہو، تم نے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا، تم نے اپنی قوم کے لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا، اپنی قوم کے 10% یعنی مسلمان فرانس کے اندر 10% ہیں، 10% لوگوں کے بارے میں تم نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یار وہ نان مسلم ہے جسٹن ٹروڈو، وہ کینیڈین پرائم منسٹر، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کیسے پاگل ہیں کہ آپ چند لوگوں کی وجہ سے پورے مذہب کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اور آپ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے ایمینول میکرون کو کائنڈ آف شٹ اپ کال دے دی۔ تو پوری دنیا ایمینول میکرون کے ساتھ لڑ رہی ہے، اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم نے چول مار دی ہے، اور یہ جو UAE کے منسٹر صاحب ہیں، فارن افیئرز کے منسٹر، یہ مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہ ایمینول میکرون کی بات پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور ایمینول میکرون تو ہم پہ بڑا احسان کرنا چاہ رہا ہے، وہ جو ہمارے نبی کے خاکے بنا رہا ہے اور پھر ان خاکوں کو فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ نمائش کے لیے پیش کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر بڑا احسان کر رہا ہے، وہ ہمیں وہاں پہ ویسٹ میں انٹیگریٹ کر رہا ہے، وہ ہمیں آئسولیشن سے بچانا چاہتا ہے۔ یعنی جب پوری دنیا اس کو ڈیفینسو پہ لے آئی ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا نا کہ الجزیرہ کے ساتھ آپ اس کا انٹرویو دیکھیں ایمینول میکرون کا، تو آپ کو صاف لگے گا کہ یار چودھری صاحب نو گل سمجھ آ گئی ہے کہ میرے کو چول وج گئی ہے۔ لیکن یہ جو صاحب ہے UAE کے جو فارن افیئرز کے منسٹر ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نا ایمینول میکرون کی بات پہ بڑے دل سے غور کرنا چاہیے، اور میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ اس منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ UAE کے جو گورنمنٹ ہے، جو بادشاہ ہیں، وہاں کے جو ارباب حل و عقد ہیں، ان کے مشورے کے بغیر دی ہو، یا ان کی اجازت کے بغیر اتنی ارسپانسیبل سٹیٹمنٹ دی ہو۔ تو یہ حال ہے ہمارے عربوں کا۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، سیاسی حوالے سے تو خیر کسی چیز پہ ان پہ تکیہ کرنا ہی فضول حرکت تھی، لیکن ہم مسلمانوں کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، ٹرکی، یعنی غیر عرب مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سیاسی حوالے سے تو ان عربوں نے ویسے بھی کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن اب آپ یہ تسلی رکھیں کہ مذہبی حوالے سے بھی یہ ہمیں لیڈ کرنے جوگے نہیں ہیں۔
مذہبی حوالے سے بھی یہ ہماری رہنمائی کرنے کے یا ہمارے موقف کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا یار، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی عزت اور عصمت کا معاملہ ہے۔ وہ شخص جس کے ڈیفنس میں یہ فارن منسٹر صاحب آئے ہیں، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ لگائے ہیں۔ اس نے اسلام کو ریلیجن ان کرائسس کہا ہے، اس نے اسلام کی اوور آلنگ کی بات کی ہے، اس نے اسلام کی ٹرانسفارمیشن کی بات کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ریزنیبل لوگوں کے سامنے ہم اپنا مقدمہ جیت رہے ہیں۔ ایمینول میکرون بیک فٹ پہ جا چکا ہے، وہ ڈیفینسو ہو رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری صاحب تسی چول مار چکے تھے، تو آپ کو بھائی کیا ضرورت ہے اس کے ڈیفنس میں آنے کی؟ لیکن بھائی یہ عربوں کی حالت ہے اور یہ اسی طرح کے ہیں۔ میں تو اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ یار انہاں تے نہ رہنا، جاگدے رہنا، انہاں تے نہ رہنا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ سانو ضرور دسنا۔ بہت شکریہ۔